السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن الترمذی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوا نہجہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی التسمیۃ عند الوضوء۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ وضو کے وقت یعنی ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ ویسے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اجزم، ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ یہ سب حضرات بسم اللہ پڑھنے کو مستحب یا سنت قرار دیتے ہیں، لیکن اصحاب ظواہر اور حنابلہ اس کو واجب گردانتے ہیں۔ اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو وضو کا اعادہ کرے۔ حدثنا نصر بن علی و بشر بن معاذ العقدی قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابی سفال المری عن رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویطب عن جدته، ان کی دادی کا نام تھا اسماء، عن ابیہا، دادی اپنے والد یعنی حضرت سعید ابن جبیر جو عشر مبشرہ میں سے ان کا ذکر آ رہا ہے، تو ان سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد حضرت سعید ابن زید نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو ہی نہیں جس نے اللہ کا نام وضو پر نہیں لیا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھا۔ جمہور یہی کہتے ہیں لا وضوء یعنی کاملاً، جیسا کہ بعض روایت میں صراحت کے ساتھ آیا ہے لا وضوء کاملاً۔ دوسری روایتیں ہیں کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا تو پورا بدن اس کا پاک ہو گیا، اور جس نے بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کیا تو اعضائے وضو پاک ہوئی۔ تو دیکھیے بلا بسم اللہ کے وضو کیا تو بھی وضو ہو گیا۔ ان احادیث سے بھی وضاحت ہوئی کہ یہاں وضو مانا وضو کامل ہے، جیسے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ اس باب میں صدیقہ، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، سہل بن سعد، انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ یہ احادیث کا ذکر ضمناً ہوا۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اس باب میں میرے علم کے مطابق کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند جید ہو۔ اور اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں اگر کسی نے قصداً بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو وضو کا اعادہ کرے، کیونکہ واجب ترک کر دیا، اور اگر بھول کر چھوڑا ہے یا تعویلاً چھوڑا ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کمال مراد ہے، ضروری نہیں ہے، تو اس کے لیے کفایت کرے گا۔ ویسے ہمارے یہاں وضو میں کوئی وجوب عملی ہے ہی نہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی رضویہ جلد اول میں اس سلسلے میں بڑی تفصیلی اور بڑی نرالی گفتگو فرمائی ہے۔ ویسے امام احمد رضا قدس سرہ کی تو ہر بات نرالی اور محقق مدقق ہوتی ہے۔ یہ عقیدت پہ نہیں کہا جا رہا ہے،
یہ حقیقت میں کہا جا رہا ہے، جو بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اس پر یہ بات آشکارا ہے۔ محمد ابن اسماعیل بخاری کہتے ہیں اس باب میں سب سے بہتر اچھی سند وہ رباح بن عبد الرحمن کی حدیث ہے، اسی لیے تو صراحتاً ترمذی نے ذکر کیا۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ رباح بن عبد الرحمن عن جدتہ عن ابیہا، جدتہ تو ان کی جدہ کا نام تھا اسماء، اور ابوہا کون ہے؟ سعید ابن زید ابن عمرو بن نفیل، اور ابو سفال مرری کا نام تھا ثمامہ بن حسین۔ رباح بن عبد الرحمن و ابو بکر بن حویتف ہیں۔ بعض حضرات نے اس حدیث کی روایت ذرا سند کے اختصار سے کیا، یوں کہا عن ابی بکر بن حویتف، نسبت اس سند کی کر دیا ان کے دادا کی طرف، جد اعلیٰ کی طرف، شروع کی سند کو ہٹا دیا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی سند ہو وہ بھی سند ہو۔ باب ما جاء فی المضمضہ والاستنشاق، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ایسا سنت ہے۔ اور حنابلہ کے ہاں واجب ہے، جس طریقے سے غسل میں واجب ہے۔ ہمارے ہاں غسل میں تو واجب ہے، فرض ہے، لیکن وضو میں سنت ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے ہاں غسل اور وضو دونوں میں یہ سنت ہی ہے۔ مضمضہ کہتے ہیں کہ پانی منہ میں ڈال کر ایسا گھمانا کہ منہ کے اندر کے ہر حصے میں پانی گھوم جائے۔ وہ طریقہ نہیں ٹھیک ہے جو بعض ہمارے ملکوں میں بس منہ میں پانی تھوڑا سا ڈالا اور چک سے کر دیا، پانی گھمایا۔ استنشاق کا مطلب ہے سانس کے ذریعے سے ناک میں پانی چڑھانا، یہ نہیں کہ ناک کی نوک سے صرف ٹچ کر دو، سوراخ میں پانی چڑھے نرم حصے میں، اور چڑھے گا پھر اس کو جھاڑو، اس کو کہتے ہیں استنثار۔ تو استنشاق اور استنثار ایک دوسری جگہ پر استعمال ہوتے ہیں لغتاً، اور جب استنشاق ہوگا تو استنثار ہوگا ہی۔ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد اور جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانتثر، جب وضو بناؤ تو ناک میں پانی ڈال کر جھاڑو، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ، اور جب استنجا کرو ڈھیلے سے، فَأَوْتِرْ، تو طاق ڈھیلا استعمال کرو۔ استجمار طلب الجمارہ، جمارہ مانا چھوٹے ڈھیلے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی بتایا کہ جب دھونی دو کفن وغیرہ پہ اس پہ تو طاق مرتبہ دو، مگر یہاں وضو کا ذکر ہے اس لیے یہاں استجمار سے مراد استنجا ہے۔ تو امام شافعی کے ہاں 3 ڈھیلا استعمال کرنا واجب ہے، اس سے کم جائز نہیں، لیکن ہمارے ہاں مالکیہ کے ہاں 3 کی قید نہیں ہے، انقاء کی قید ہے کہ صاف ہو جائے نجاست، ایک ڈھیلے میں صاف ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ ہاں طاق استعمال کرنا یہ بہتر ہے۔ اس باب میں حضرت عثمان غنی، لقیط ابن صبرہ، عبداللہ ابن عباس، مقدام بن معدی کرم، وائل بن حجر، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ دفع دخل مقدر، اتنی روایات اتنے جلیل القدر صحابہ سے ہے تو پھر سلمہ بن قیس ہی کی حدیث کو صراحت کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ ترمذی فرماتے ہیں سلمہ بن قیس کی حدیث حسن صحیح،
سند اسٹرانگ تھی، سند زیادہ مضبوط تھی، اس لیے اس کو ذکر کیا۔ علماء کا اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ جو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دے۔ فقال طائفہ منہم، تو ایک جماعت علماء کی کہتی ہے کہ اگر وضو میں چھوڑ دیا دونوں چیزیں، نماز پڑھ لی، تو نماز کا اعادہ کریں، کیونکہ وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ وضو میں اور جنابت میں اس کا حکم برابر ہے، نہیں دونوں میں واجب ہے۔ یہ قول ابن ابی لیلہ، عبداللہ ابن مبارک، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ مزید امام احمد بن حنبل نے فرمایا مگر استنشاق جو ہے، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا، یہ کلی سے زیادہ مؤکد ہے، کیونکہ ناک میں ذرا شیطان کا زیادہ اثر رہتا ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جنابت میں تو اعادہ کرنا ہوگا اگر چھوڑ دیا ہے کلی، کیونکہ جنابت میں یہ فرض ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، لیکن وضو میں اعادہ نہیں کہ اس میں سنت۔ یہ قول سفیان ثوری کا، بعض اہل کوفہ یعنی حنفیہ کا یہ قول ہے۔ امام اعظم کا مذہب ترمذی کو سند متصل سے نہیں ملے، اس لیے وہ صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، یہی حسن ظن ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہ وضو کا اعادہ ہے نہ جنابت کا اعادہ ہے، یعنی دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لأنہما سنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اعادہ واجب نہیں ہے جس نے چھوڑ دیا ہے دونوں کو، نہ وضو میں نہ جنابت میں۔ یہی قول امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کا ہے۔ باب المضمضہ والاستنشاق من کف واحد، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جب وضو بناؤ تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ہی ہتھیلی سے ہو۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے ایک ہی ہتھیلی سے ہو، یعنی دونوں ہتھیلی سے نہ ہو جیسے کہ چہرے کو دھوتے ہو دونوں ہتھیلی سے، ایسا نہیں ہے اس میں۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک ہی ہتھیلی سے پانی جب لو تو اسی میں آدھے سے کلی کر لو، آدھا ناک میں چڑھا لو۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک ہتھیلی سے کرو، یعنی ایک ہتھیلی داہنی سے کلی کرو اور بائیں سے ناک کو صاف کرو۔ جب یہ مفہوم متعدد اس کا ہو گیا تو کسی مفہوم کی تعین نہیں ہوئی، جیسا کہ شوافی کہتے ہیں کہ ایک ہی لپ پانی اٹھاؤ، اسی میں کلی بھی کرو، اسی سے ناک بھی صاف کرو، یہی ان کے ہاں زیادہ محبوب۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہمارے ہاں کلی کا پانی الگ ہو، ناک میں ڈالنے کا پانی الگ ہو۔ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمایا اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی ہتھیلی سے، اور اس عمل کو 3 بار کیا۔ تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں اٹھایا پانی دونوں لب سے، اور اس کو 3 بار کلی اور 3 بار ناک میں پانی اسی سے کیا۔ اس باب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں مگر عبداللہ ابن زید کی حدیث حسن غریب ہے۔ غریب ہونا، تفرد کسی راوی کا ہونا، یہ حسن اور صحت کے منافی نہیں۔ امام مالک نے روایت کیا، ابن عیینہ نے، وغیر واحد، اور بہت سے اور حضرات نے بھی اس حدیث کی روایت عمرو ابن یحییٰ سے کیا ہے، لیکن اس حرف کا ذکر نہیں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من کف واحد، اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ اضافہ خالد ابن عبداللہ نے کیا ہے، اور خالد ثقہ ہیں، اور
محدثین کے ہاں یہ حافظ ہیں، 1,00,000 حدیث کو یاد۔ تو ثقہ کا اضافہ یہ بالاتفاق محدثین کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مضمضہ اور استنشاق ایک ہتھیلی سے یہ کفایت کرے گا۔ اور بعض نے کہا کہ تفریق یہ زیادہ محبوب ہے، کہ کلی کا معاملہ الگ ہو ناک میں، چونکہ اس میں ایک نفرت بھی ایک ہوتا ہے، طبع سلیم نفرت کرتی ہے کہ اسی کو پھر ناک سے پھر منہ سے کرو۔ مگر امام شافعی کے یہاں دونوں کو ایک ہی ہتھیلی میں جمع کرنا، کہ اسی میں آدھے سے کلی اور آدھے سے ناک میں پانی چڑھا لینا، یہ کہتے ہیں جائز ہے، لیکن تفریق اگر کیا تو کہتے ہیں وہ زیادہ محبوب ہے۔ مگر شوافع کا عمل اسی میں ہے کہ اسی ایک ہی ہتھیلی سے کلی اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ تو یہ اختلاف گویا کہ افضلیت میں ہوا، استحباب میں ہوا، جواز میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے ہاں جائز ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔